وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور وہاں انہیں رزق ملے گا صبح اور شام۔ عین ممکن ہے کہ یہ محاورتاً بات ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف اوقات میں رزق دیا جائے گا، اور اس کی بھی پاسبلٹی ہے کہ وہاں پر بھی صبح و شام والا معاملہ ہے۔ ویسے تو احادیث میں یہی ہے کہ رات نہیں ہے جنت میں، یہ ایک عیب والی چیز ہے، جنت میں روشنی ہی ہے۔ دنیا میں یہ کمزوری ہے انسان کے ساتھ اٹیچ کہ انسان جب تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند پوری نہ کرے، اگلے 24 گھنٹے کے لیے اس کی مشینری کام نہیں کرتی، اونگنا شروع کر دے گا۔ 48 گھنٹے کے بعد تو وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے نیند کی حالت میں چلا جائے گا۔ لیکن آخرت میں، جنت میں، یا وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ جہنم میں بھی نیند والا کوئی معاملہ نہیں ہے، رات بھی وہاں پر نہیں ہے۔ جہنم کے اندر تو آگ ویسے ہی سیاہ ہے، جنت کے اندر کوئی رات والا معاملہ نہیں، دن ہی دن ہے۔ نیند چونکہ وہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹوائلٹ جانا انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صحیح مسلم میں ہے، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، سب کچھ ہضم ہو جائے گا۔ نیند کی کمزوری، ٹوائلٹ کی کمزوری، ایون بھوک کی کمزوری، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے گا پیے گا وہ لذت کے لیے کھائے گا پیے گا، کمزوری کی وجہ سے نہیں۔ پیاس کی وجہ سے مشروب نہیں پی رہا ہوگا، اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہوگا۔ اس پہ بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پیاس نہیں ہوگی تو مشروب کا ذائقہ کیسے آئے گا؟ یہ دنیا کا مسئلہ ہے کہ پیاس کے بعد انسان کو ٹھنڈا مشروب اچھا لگتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت کا معاملہ ہے وہ دنیا کی پیاس سے آزاد کر دی ہے، اس کی ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ۔ لہٰذا آخرت کی نعمتوں کو کبھی یاد کرتے ہوئے یا ڈسکس کرتے ہوئے انسان کو یہ وہم بھی نہیں آنا چاہیے کہ اگر بھوک نہیں ہوگی تو کھانے کا مزہ کیسے آئے گا، اگر پیاس نہیں ہوگی تو پینے کا مزہ کیسے آئے گا۔